الرحمن الرحیم باب سلم مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 101 مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 142 ولا يصح سلم حتى يقبض رأس المال قبل ان يفارقه فيه بیع سلم درست نہیں رہتی، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، درست نہیں رہتی، بیع سلم درست نہیں رہتی یہاں تک کہ راس المال پر قبضہ کر لیا جائے اس سے پہلے کہ مسلم الیہ مسلم فیہ کو اس مجلس میں چھوڑے، مسلم الیہ رب و سلم کو اس مجلس میں چھوڑے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلم الیہ اور مسلم الیہ اور رب و سلم کے مجلس عقد میں جدا ہونے سے پہلے راس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اما اذا كان من النقود فلانه افتراق عن دین بدین، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ راس المال یا نقود میں سے ہوگا یا دین میں سے ہوگا یا عین میں سے ہوگا، یعنی یا پیسے ہوں گے یا کوئی چیز ہوگی کہ کاشف جو رب السلم ہے اس نے مجھے جو راس المال دینا ہے وہ یا تو نقود ہوگا درہم دینار، یا پھر عین ہوگی، کوئی گندم کی بوری مجھے دے گا، مجھے کپڑے لے گا۔ اما اذا كان من النقود، بہرحال جب وہ راس المال نقود میں سے ہو تو پھر کیوں ناجائز ہے، بیع سلم کیوں درست نہیں رہتی؟ فَلِأَنَّهُ افتراق عن دین بدین، کیونکہ پھر تو یہ دین بدین سے افتراق ہے، یعنی اس طرح ہم جدا ہو رہے ہیں کہ قرض کے بدلے میں قرض دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے قرض کے بدلے میں قرض؟ اس لیے کہ میں نے اس کو جو مسلم فیہ دینا ہے وہ تو قرض ہے نا، ابھی نہیں دینا، اور اس نے بھی جو مجھے پیسے دینے ہیں راس المال جو تھا وہ بھی مجلس میں تو دیا نہیں، وہ بھی قرض ہو گیا، بعد میں دے گا، تو میرا جو مبیع ہے وہ بھی قرض ہے کہ میں نے 4 مہینے بعد اس کو دینا ہے۔ اس نے جو سمن دینی ہے راس المال وہ بھی قرض ہے، ابھی نہیں دیا، بعد میں مجھے دے گا، دونوں طرف سے دین ہو گیا نا، اور یہ ناجائز ہے۔ وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن دین عن الکالی بالکالی ای النسیہ بالنسیہ، دونوں طرف سے ادھار ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا، اور اگر وہ راس المال عین ہو، جیسے کپڑا ہے، جانور ہے، مثلا اس نے مجھے گندم دینی تھی اور مجھ سے کپڑا لینا تھا، تو کپڑا تو میں ویسے اس کو 3 مہینے بعد دوں گا، لیکن یہ کہہ رہا گندم بھی ابھی نہیں دیتا، بعد میں دوں گا، پھر بھی ناجائز ہے۔ وجہ فَلِأَنَّ سَلَمَ أَخْذُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ، کیونکہ بیع سلم کی تو تعریف ہی یہ ہے اخذ عاجل بآجل، نقد چیز کو لے لینا ادھار چیز کے عوض میں، نقد کو لینا ادھار کے عوض میں۔ تو اب یہاں تو دونوں ادھار ہوئے پڑے ہیں، دونوں عاجل ہوا پڑے ہیں، ان میں سے عاجل تو ایک بھی نہیں ہوا، تو بیع سلم کی تعریف ہی فٹ نہیں آئی۔ اذ الاسلام والاسلاف ينبئان عن التعجیل ای لغتاً، کیونکہ بیع سلم کے لیے استعمال کیے جانے والے دونوں لفظ اسلام اور اسلاف، یہ دونوں لغتاً تعجیل کی خبر دیتے ہیں، یعنی ان دونوں میں تعجیل کا معنی پایا جاتا ہے لغتاً۔ جب تعجیل کا معنی پایا جاتا ہے اور تعجیل تو ہوئی کوئی نہیں، دونوں میں تو تعجیل ہو گئی کہ اس کا راس المال بھی تعجیل ہو گیا اور میرا مبیع بھی تعجیل ہو گیا، تعجیل تو کسی ایک طرف سے بھی نہیں پائی گئی، تو بیع سلم صحیح نہیں ہوئی۔ فلا بد من قبض احد العوضین، لہذا 2 عوض میں سے ایک پر قبضہ ضروری ہے۔ لیتحقق معنی الاسم اسم السلم، تاکہ سلم کا معنی تو ثابت ہو سکے، ایک چیز تو پائی جائے نقد، تاکہ کوئی تو عاجل ہو۔ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تسلیم رأس المال، اور ایک دلیل یہ ہے کہ راس المال کا سپرد کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے اس کی دلیل بتا رہے ہیں، اب دلیل شروع ہو رہی ہے۔ لِيَتَقَلَّبَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَقْدِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ، تاکہ مسلم الیہ اس راس المال میں تصرف کرے، یہ تقلب یا تصرف، اس میں تصرف کرے کہ یقدر علی التسلیم، اس مبیع کی سپردگی پر قادر ہو سکے۔ یعنی ایک دلیل یہ ہے کہ راس المال پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مسلم الیہ کے پاس راس المال آئے، وہ اس میں کوئی تصرف کرے اور پھر وہ مسلم فی کو سپرد کرنے پر قادر ہو سکے۔ مثلا میں بائع تھا، مجھے پیسے ملیں گے اور میں نے اس کو پھر گندم دینی ہے، میں انہی پیسوں کو استعمال میں لاؤں گا، گندم کے لیے کھاد خریدوں گا، کچھ کروں گا تاکہ میں مسلم فی حاصل کر سکوں۔ وَلِهَذَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ سَلَمُ إِذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ شَرْط، یہی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ قبضہ شرط ہے، راس المال پر قبضہ شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے یوں کہا ہے کہ بیع سلم درست نہیں ہوتی جب اس میں خیار شرط ہو، دونوں کو ہو خیار شرط یعنی عاقدین کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہو تو بیع سلم درست نہیں ہوتی۔
وجہ وہی ہے کہ ہم نے کہا قبضہ ہونا ضروری ہے. لِأَنَّ نیچے لکھا ہوا ہے لِأَنَّ خِيَارَ شرط يَمْنَعُ تمام القبض. پیچھے ہم نے کہا نا کہ قبضہ شرط ہے، تو چونکہ بیع سلم میں قبضہ شرط ہے تو یہی وجہ ہے کہ بیع سلم درست نہیں ہوتی جب اس میں دونوں کے لیے یا دونوں عاقدین میں سے ایک کے لیے خیار شرط ہو. اس لیے کیونکہ خیار شرط تو یمنع تمام القبض، خیار شرط تو تمام قبض سے مانع ہوتا ہے، یا پہلے پڑھ چکے ہیں. لکون خیار شرط مانعا من الانعقاد فی حق الحکم، کیونکہ خیار شرط حکم کے حق میں انعقاد سے مانع ہوتا ہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ملک. اور جب خیار شرط ہوتا ہے تو وہ ثبوت ملک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ اپنا خیار استعمال کر کے وہ بیع ختم کر دے تو ملک ختم ہوگی، ملک تو ثابت ہی نہیں ہوئی. تو پتہ چلا کہ خیار شرط عقد کو منعقد ہی نہیں ہونے دے رہا ہوتا حکم کے حق میں. وَقَضَى لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَا، اسی طرح بیع سلم میں جس طرح خیار شرط ثابت نہیں ہوتا، خیار رویت بھی ثابت نہیں ہوتا. خیار شرط اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ خیار شرط تمام قبضہ سے مانع ہے، اور خیار رویت اس لیے ثابت نہیں ہوتا لأن خیار رویت غیر مفیدن، کیونکہ خیار رویت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں خیار رویت کا؟ اس لیے کہ خیار رویت کا فائدہ اس لیے نہیں ہے. خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مبیع کو دیکھ کر اگر پسند نہ آئی تو واپس کر دے گا. جب ہماری بیع سلم نہ ہو، بیع العین ہو، عام ہماری جو بیع ہو جب ہم کوئی چیز متعینہ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، مثلا میں نے جیسے ایک آدمی کو موٹر سائیکل بیچی خیار رویت کے طور پر نا، سابقہ مسئلوں میں بھی ہم نے یہی مثال دی تھی کہ اس نے کہا چلو آپ کی موٹر سائیکل میں خرید لیتا ہوں. جب اس نے میری موٹر سائیکل دیکھی اس نے کہا یار آپ کی موٹر سائیکل مجھے پسند نہیں آئی، میں نہیں لیتا. تو خیار رویت کو اس کو فائدہ ہوا نا کہ اس نے بیع ختم کر دی کہ میں لیتا ہی نہیں ہوں. لیکن بیع سلم میں خیار رویت کا یہ فائدہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے اس کو کہا تھا کہ میں آپ کو 1 من گندم دوں گا اس قسم کی. جب وقت آیا میں نے اس کو گندم دی، اس نے خیار رویت استعمال کیا، اس نے کہا جی میں یہ گندم نہیں لیتا، تو ہمارا عقد فاسد ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ میرے اوپر اور گندم دینا لازمی ہو جائے گی، چونکہ گندم تو میرے اوپر دین ہے نا. وہ گندم کوئی عین تو تھا نہیں کہ خاص اسی 1 من گندم میں بیع ہوئی تھی. وہ 1 من خیار رویت کی وجہ سے دیکھنے کے بعد اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا میں یہ نہیں لیتا، بلکہ میرے اوپر اس وصف کا 1 من گندم لازم ہے. اگر اس کو وہ گندم نہیں پسند آئی تو میرے اوپر تو دین ہے. کوئی متعین گندم تو میں نے کہی نہیں چیز کو، اور صاف بیان کہتے کل اس طرح کی ایک اور میرے پاس گندم، یعنی وہ میں بوری واپس اٹھا لوں گا، میرے اوپر ایک اور بوری دین ہو جائے گی، میں وہ بوری اس کو پیش کروں گا. وہ بوری بھی اس کو خیار رویت کی سے پسند نہیں ہے تو بیع تو ختم نہیں ہوگی، میرے اوپر ایک اور بوری ہو جائے گی، یعنی وہ بوری واپس اٹھا لوں گا، کیونکہ میرے اوپر دین ہے، وہ گندم عین نہیں ہے. یعنی کوئی ایک متعینہ چیز میں بیع نہیں ہوئی تھی، بعد میں رویت کے استعمال کر کے اس نے کہا مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے. اور موٹر سائیکل والی مثال میں تو میں نے اپنی ہی موٹر سائیکل کہی تھی نا، وہ موٹر سائیکل اس کو پسند نہیں ہے تو سودا ختم. اور جب کہ بیع سلم میں تو اوصاف بیان کیے گئے تھے اس قسم کی گندم، تو اس کے اعتراض سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس قسم کی گندم نہیں ہے، تو مجھے اس قسم کی گندم دینی لازمی ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو اس لیے کہتے ہیں لأن خیار رویت غیر مفید. اچھا آگے بخلاف خیار العیب، ہم نے کہا کہ خیار رویت اور خیار شرط اس کا جب یہ ہوں تو پھر یہ یعنی خیار شرط بھی اس میں صاف، خیار شرط کی بھی ہم نے نفی کی، خیار رویت بھی نفی کی، دونوں کی. بخلاف خیار العیب، برخلاف خیار عیب کے، کہ اس میں مشتری کو مسلم فی کے اندر خیار عیب حاصل ہوتا ہے، خیار عیب ثابت ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیوں؟ لأنه لا يمنع تمام القبض. آپ پڑھ چکے ہیں خیار عیب تمام قبض سے معنی نہیں ہوتا، یہ پہلے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس لیے کہ اگر خیار عیب ہو بھی صحیح تو بھی اگلے کا قبضہ پورا ثابت ہو چکا ہوتا ہے. ولو اسقط رب سلم خیار شرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کہا ہے کہ خیار شرط دونوں کو ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کو تو بیع سلم درست نہیں ہوتی. اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شروع میں تو خیار و شرط رکھ لیا گیا، مثلا رب السلام نے خیار شرط رکھ لیا، اس نے کہا جی میں اس چیز میں خیار شرط رکھتا ہوں، تو جس کی وجہ سے بیع سلم ٹھیک نہ ہوئی. لیکن اسی مجلس عقد میں جدا ہونے سے پہلے اور راس المال بھی ابھی تک مسلم علیہ کے ہاتھ میں قائم ہے، اس نے فوراً خیار شرط ساقط کر دیا، اب جائز ہو جائے گا. یہ وہی اختلاف ہے جو پہلے ہمارا امام ظفر کے ساتھ چلتا ہے کہ بیع شروع میں منعقد ہوتے ہوئے تو اس میں خرابی آ گئی، بعد میں اسی مجلس میں وہ خرابی زائل کر دی، تو ہم کہتے ہیں وہ جائز ہو جاتا ہے، امام ظفر کہتے ہیں جائز نہیں ہوتا. یہی ہے اگر رب السلام نے خیار شرط رکھنے کے بعد اسقط خیار شرطی، پھر خیار شرط ساقط کر دیا قبل الافتراق عن المجلس والحال ان راس المال قائم فی ید المسلم الیہ،
بین سور سمیت میں نے پڑھا ہے، جازہ اب جائز ہو جائے گا، خلافاً لظفر وقد مرہ نظیر ہو، اور اس کی نظیر پہلے گزر چکی ہے، ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ بیع کے باب میں جب اجل مجہول تک بیچا پھر اجل کو ساقط کر دیا تو بیع ساقط، بیع جائز ہو جائے گی کہ نہیں جائز ہوگی، نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اور پڑھ بھی چکے ہیں۔ وجملۃ الشروط، اور تمام شرطیں بیع سلم کی، جمعوها فی قولہم، فقہا نے اپنے اس قول میں جمع کر دی ہیں۔ بیع سلم کی تمام شرطیں کون سی؟ اعلام رأس المال، راس المال کے بارے میں بتا دینا، یعنی یہ بتانا کہ راس المال گندم ہوگی اور راس المال اس قسم کا وصف ہے، یہ ڈھیری ہے اور اتنے کلو ہے، وقدرہ، اس کی مقدار بتانا، راس المال بتائی جائے گی۔ وتعجیلہ، راس المال کا جلدی دینا، یعنی اسی مجلس میں فوراً دینا۔ اور اعلام المسلم فی، مسلم فی کا بتانا کہ وہ گندم ہوگی، اس نوع کی ہوگی، اس جنس کی ہوگی، یہ وصف ہوگا۔ وتعجیلہ، اور مسلم فی کا بعد میں ادھار رکھنا ضروری ہے، اگر وہ نقد رکھ دی تو پھر بیع سلم درست نہیں ہوگی، ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ادھار رکھنا ضروری ہے۔ وبیان مکان الایفاء، اور سپردگی کے جگہ کو بیان کرنا کہ مسلم فی کہاں سپرد کیا جائے گا۔ والقدرت علی تحصیلہ، غیر مفتہ بھی قول کے مطابق، اور مسلم فی کی تحصیل پر بھی قدرت ہونا، یعنی اس وقت سے لے کر ادائیگی کے دن تک مسلسل قدرت رہے۔ فإن اسلم 100 درہم، اب یہ شرطیں ہو گئیں، اب وہ اس کی تھوڑی سی تطبیق بٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ راس المال سارا فوراً دے دیا جائے، نقد دے دیا جائے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں فإن اسلم 100 درہم، اسلمہ کے بعد فی نہیں آیا نا تو یہ راس المال بنے گا۔ فی کر حنطۃ، مسلم فی بنے گا کہ میں نے اس کاشف کے ساتھ بیع سلم کی 200 درہم کی ایک کر گندم میں، کہ تم مجھے 200 درہم دو گے اور میں تمہیں 1 من گندم دوں گا۔ کر مثلا من لے لیتے ہیں، 100 منها دین علی المسلم الیہ و100 نقد فالسلم فی حصۃ الدین باطل۔ جب ہمارا بیع سلم ہوا، 200 درہم کی بات ہو گئی، اب اس نے جب 200 درہم مجھے دینے لگا، 100 درہم اس نے مجھے کہا کہ مسلم الیہ پر جو قرضہ ہے، یعنی میں نے اس کا پہلے کوئی 100 درہم دینا تھا، اس نے کہا 100 تو وہی ہو گیا جو آپ نے میرا دینا ہے، اور 100 اس نے مجھے نقد دیا، تو دین والے حصے میں بیع سلم باطل ہوگی۔ مثلا 200 درہم کا 1 من گندم طے ہوئی تھی، تو جس میں سے 100 درہم دین تھا اور ہم نے کہا اس کا تو نقد دینا ضروری ہے، تو 100 درہم کے حصے میں کتنے کلو گندم آئے گی؟ 20 کلو، تو 20 کلو گندم کے اندر بیع سلم باطل ہے، 20 کلو میں ٹھیک ہے۔ اس میں کیوں باطل ہے؟ لفوات القبض، اس لیے کہ اس راس المال پر قبضہ نہیں پایا گیا، جب راس المال پر قبضہ نہیں پایا گیا تو اس میں بیع سلم بھی ٹھیک نہیں۔ وَيَجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقْد، جو نقد والا حصہ ہے اس میں بیع سلم جائز ہوگی، لاستجماع شرائط السلم، بیع سلم کی شرائط اس میں جمع ہو جانے کی وجہ سے۔ ولا یشیع الفساد، اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حصے میں باطل ہو گیا، یعنی 20 کلو گندم، 20 کلو والی گندم کے اندر بیع سلم باطل ہو گئی، تو وہ جو فساد ہے وہ آگے سرایت کر کے دوسرے 20 کلو میں بھی چلا جائے گا، لہذا دونوں حصوں میں باطل ہو جانا چاہیے۔ یہ امام ظفر نے کہا، ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، فساد یشی، فساد آگے سرایت نہیں کرے گا، یعنی دین والے حصے میں تو باطل ہو گیا، عین والے حصے میں، نقد والے حصے میں باطل نہیں ہوگا۔ وجہ لأن الفساد طار، کیونکہ فساد طاری ہے، اور قاعدہ ہے جو فساد طاری ہوتا ہے وہ بقدر مفسد ہوتا ہے، جو فساد اصلی ہو وہ سرایت کرتا ہے، اور جو فساد اصل میں نہ ہو، ذات میں نہ ہو، صلب میں نہ ہو، بعد میں طاری ہوا ہو، تو وہ جس حد جہاں طاری ہوتا ہے اسی جگہ تک رہتا ہے، تو وہ طاری ہوئے 20 کلو گندم میں تو وہیں تک بقدر مفسد رہے گا۔ ہاں آ رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا یہ فساد جو ہے نا آگے سرایت نہیں کرے گا، کیونکہ فساد طاری ہے۔ فساد طاری کیسے ہے؟ بعد میں کیسے لے ہے، کوئی شروع میں کیوں نہیں؟ اذ سلم وقع صحیحا، اس لیے کہ بیع سلم واقع ہوتے وقت، عقد بیع سلم جب ہو رہا تھا اس وقت تو صحیح واقع ہوئی تھی۔ کیسے؟ عقد سلم یوں ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو 1 من گندم دوں گا 200 درہم کے بدلے میں، ابھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، 1 من گندم دوں گا 3 مہینے بعد، 200 درہم مجھے دو گے، تو عقد صحیح ہو گیا، ابھی تو مجلس نہیں برخاست ہوئی، اس میں اس نے کہہ دیا یہ 100 نقد لے لو، 100 میرا ادھار والا ہو گیا۔ جس وقت ہماری بات ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو 1 من گندم 200 درہم کے بدلے میں بیع سلم کے طور پر بیچا اور اس نے آگے سے قبول کیا، تو بیع صحیح ہوگی، جب وہ قبول صحیح ہوا کہ میں نے ادھار رکھا ہے اس کو اور ابھی 200 درہم کی بات کی اور اس نے اس کو قبول کیا ہے، جب یہ دینے لگا ہے تو اس وقت اس نے 100 درہم نہیں دیا، 100 درہم دیا تو پھر 100 درہم میں بیع ہو جائے گی، تو فساد تو بعد میں آیا ہے، اس وقت تو نہیں آیا۔
اذ سلم وقع صحیحا، اس لیے کہ بیع سلم تو شروع میں صحیح واقع ہو گئی تھی، ولہذا، اور اسی وجہ سے کہ جو فساد طاری ہوتا ہے وہ بیع سلم کو فاسد نہیں کرتا، لو نقض رأس المال قبل الافتراق صح، اسی وجہ سے اگر اس نے راس المال کو، اسی وجہ سے لو نقض رأس المال قبل الافتراق صح، کہتے ہیں یہی وجہ ہے۔ کون سی وجہ ہے؟ کہ بیع کے اندر جو فساد آیا ہے وہ اگر طاری ہو تو اسے بیع سلم فاسد نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی نے عقد بیع سلم کا کر لیا، اور وہ جو راس المال میرے اوپر دین تھا 100 درہم والا، اگر وہ اس نے افتراق سے پہلے دے دیا، یعنی پہلے سے مجھے کہا 100 یہ نقد لے لو، 100 وہ والا ہو گیا ادھار، تو ہمارا 20 کلو میں بیع فاسد ہوگی نا۔ پھر اس نے افتراق سے پہلے جب میں نہیں مانا اس کو، اس نے جیب سے نکال کر وہ 100 بھی دے دیا، اب بیع سلم درست ہوگی۔ اب بیع سلم کیسے درست ہوگی؟ اگر شروع میں غلط ہوئی تو اب کیسے ٹھیک ہوگی؟ پتہ چلا کہ شروع میں ٹھیک ہوئی تھی، بعد میں 100 درہم جو نہیں دیا اس میں خراب ہو گئی تھی، اگر وہی 100 درہم مجلس میں دے دیا تو ٹھیک ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ اصل بیع سلم درست تھی۔ اچھا، الا انه يبطل السلم بالافتراق لما بینا، ہاں مگر یہ بات ہے کہ بیع سلم باطل ہو جائے گی اگر افتراق ہو گیا من غیر قبض، اگر اس 100 درہم دین والے پر قبضہ نہیں ہوا، قبضے کے بغیر افتراق ہو گیا، تو اب اس حصے میں بیع سلم باطل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ افتراق من انه افتراق عن دین بدین، دونوں طرف سے دین ہو جائے گا، اس لیے ناجائز ہو گئی تھی۔ وہذا، اور یہ بات اس وجہ سے ہے، کون سی بات؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اذ سلم وقع صحیحا، ہم نے کہا یہ بیع سلم صحیح واقع ہوئی ہے، شروع میں جو بیع سلم ہوئی ہے نا وہ صحیح ہوئی ہے، بعد میں اس نے دین کی بات کی ہے نا، یہ اس لیے صحیح ہوئی ہے کہ اس میں آپ خرابی یوں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 100 درہم تو دین کی بات کر رہا ہے، لہذا بیع سلم اب غلط کر دو۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بیع سلم ٹھیک واقع ہوئی ہے، اس کے یہ کہنے سے کہ 100 درہم آپ کا جو دین تھا وہ بھی اس میں شمار کر لو، اس کہنے سے بیع سلم غلط واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن الدین لا یتعین فی البیع، کہ جو دین ہوتا ہے وہ بیع میں متعین ہی نہیں ہوتا، کہ اگر بیع کے اندر جو دین ہو وہ متعین ہو جائے تو اس متعین ہونے کی وجہ سے اس میں خرابی آ جائے گی۔ اس نے جو میرے اوپر 100 درہم دین والے ڈالے تھے وہ دین متعین ہی نہیں ہوا، جب وہ متعین نہیں ہوا تو خرابی بھی نہیں آئے گی، بیع سلم بالکل ٹھیک شمار کر لیں گے۔ دیکھو الا تری انہما لو تبایعا عینا بدین، وہ ہمیں ایک نظیر پیش کر رہا ہے کہ دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، جب متعین نہیں ہوا تو اس کا فساد بھی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں، لو تبایعا عینا بدین، اگر بائع اور مشتری دونوں نے کوئی عین بیچی دین کے بدلے میں، یہ اس سے ہٹ کر مثال ہے، میں نے ویسے اس کو موبائل بیچا اس بات کے اوپر کہ میں نے اس کا 10,000 روپیہ دینا تھا تو میں نے اس کو موبائل بیچ دیا، تو ہماری جو ثمن کیا طے ہوئی ہے؟ دین طے ہوا نا۔ ثم تصادق اللہ دین علیہ، پھر بعد میں یہ بات طے ہو گئی، ہم دونوں اس پر متفق ہو گئے، تصادقہ توافقہ، پھر دونوں ہم اس پر متفق ہو گئے کہ مجھ پر کوئی دین نہیں تھا، وہ ہم سے غلطی ہوئی، میں نے اس کو کوئی پیسے نہیں دینے، لا یبطل البیع، بیع باطل نہیں ہوتی، فینعقد البیع صحیحا، بیع صحیح منعقد ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمارا مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یوں ثابت ہوتا ہے، ہم نے ابھی یہ کہا، جب مجھے کاشف نے کہا تھا کہ بیع سلم کرتے ہوئے 200 درہم میں سے 100 درہم دین ہے، ہم نے کہا اس دین سے ہمارا دوسرے کو کوئی خرابی واقع نہیں، ہمارا بیع سلم صحیح واقع ہوئی ہے ابتدا میں، اس لیے کہ دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اگر دین متعین کرنے سے متعین ہو جاتا پھر ہمارے بیع سلم شروع میں غلط ہو جاتی۔ دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا سے ہمارے پاس ایک دلیل ہے، میں نے اس کو موبائل بیچا تھا دین کے بدلے میں 10,000 کے بدلے میں، وہ دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بعد میں جب اس نے کہا اوہو آپ پر تو وہ دین تھا ہی نہیں، جب اس نے کہا میرے اوپر وہ دین تھا ہی نہیں، اگر وہ دین متعین کرنے سے متعین ہو گیا تھا تو دین تھا ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو موبائل بیچا تھا اس ثمن کے عوض میں، جو پھر مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کو موبائل بیچا تھا بغیر ثمن کے۔ بات یہ سمجھے؟ جب اس نے بعد میں کہا نا جی وہ آپ پر دین تھا ہی نہیں، اگر وہ دین متعین ہو گیا تھا تو میں نے تو اسی متعین دین کے بدلے میں بیچا تھا نا، اور بعد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دین میرے اوپر نہیں تھا، تو گویا کہ میں نے اس کو موبائل بلا ثمن بیچا تھا، اور اگر بیع بلا ثمن ہو تو بیع صحیح ہوتی ہے فاسد ہوتی ہے؟ بیع فاسد ہوتی ہے۔ اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں ثم توافق اللہ دین علیہ، پھر متفق ہو گئے کہ اس پر دین نہیں تھا، بیع باطل نہیں ہوگی، بیع تو صحیح منعقد ہو جائے گی۔ مراد ہوا کہ وہ جو اس نے مجھے کہا تھا کہ 10,000 روپیہ آپ نے میرا موبائل کا دینا ہے دین،
10,000 روپے آپ نے جو میرا دینا ہے دین، اس کے بدلے موبائل لے رہا ہوں، وہ دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا تھا۔ اگر متعین ہوتا تو یہ بیع جوال کی بلا ثمن واقع ہوتی۔ جب بعد میں کہا کہ کوئی دین نہیں تھا، مطلب کوئی ثمن نہیں تھی، یہ مطلب بن جائے گا نا کہ موبائل خریدا بغیر ثمن کے، اور بغیر ثمن کے اگر خریدا تو بیع باطل ہو جانی چاہیے تھی، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بیع باطل نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین کو متعین بھی کر دو تو بھی متعین نہیں ہوتا۔ لہذا اس مسئلے میں جب 200 درہم اس نے مجھے دینے تھے، 100 درہم عین دے دیا، 100 درہم دین دے دیا، وہ جو دین والا درہم تھا نا وہ بھی متعین نہیں ہوا، اور اس کے متعین نہ ہونے کی اسے خرابی بھی نہیں آئی، اس لیے بیع سلم نفس امر میں ٹھیک واقع ہو گئی۔ جب دینے لگا اس نے 100 درہم دین کر دیا، ہم نے اس میں بیع سلم باطل کر دی۔ اگر اس نے وہ 100 درہم نکال کے دے دیا اسی مجلس میں، ہم نے ٹھیک کر دی، اس لیے کہ بیع سلم اصل میں تو صحیح ہوئی تھی۔ باقی جہاں تک دین کی بات آئی تھی تو دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے خرابی پیش آتی۔ ولا يجوز تصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض، بالکل آسان سا مسئلہ ہے۔ رأس المال میں اور مسلم فیہ میں قبضے سے پہلے آگے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے مجھے جو 200 درہم دینا ہے گندم کے بدلے میں، جب تک میں اس 200 درہم پر قبضہ نہ کر لوں میں اس رأس المال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی اس 200 درہم کے بدلے میں اس سے کوئی چیز خرید لوں، میں کہوں وہ 200 درہم مجھے نہ دو، اس 200 درہم کے بدلے میں مجھے تم فلانی چیز بیچ دو، میں تم سے کوئی سودا کر لیتا ہوں، یا کسی کو کہتا ہوں میرے اس نے 200 درہم لینے ہیں تو تم جا کر اس سے لے لو پیسے، میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک میں اسے لے کر قبضہ نہ کر لوں۔ اور یہ مسلم فی میں تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس نے جو مجھ سے گندم لینی ہے آج سے 3 مہینے بعد، یہ قبضے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتا، یعنی یہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ کہتے جی میں نے عبد القادر سے لینی ہے گندم، تو مجھے پیسے دو، دوسرے جا کر تم خرید لینا، تم اٹھا لینا فلانی تاریخ کو، اس نے قبضے سے پہلے تصرف کر دیا نا، یہ دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اما الاول، پہلی بات کہ راس المال میں تصرف کرنا کیوں جائز نہیں ہے قبضے سے پہلے، فَلِمَا فِيهِ مِن تَفْوِيتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، ترجمہ، اس لیے کہ اس میں اس قبضے کا فوت کرنا لازم آتا ہے جو قبضہ عقد کی وجہ سے واجب ہوا تھا۔ شریعت میں ہے نا کہ عقد کی وجہ سے راس المال پر قبضہ کرنا واجب ہے، اس راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کر دینا تو قبضہ کرنا جو واجب ہوا تھا وہ نہیں پایا گیا، اس لیے کہ اس پر لازم تھا، میرے اوپر لازم تھا کہ میں راس المال پر قبضہ کروں، عقد کی وجہ سے یہ چیز میرے اوپر واجب تھی، میں نے اس پر قبضہ کرنے کو فوت کر دیا۔ کیسے فوت کر دیا کہ میں نے پہلے تصرف کر دیا، اس میں نے قبضہ نہیں کیا، تو تفویت پائے گا نا، قبضہ فوت کر دیا گیا، یعنی قبضہ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے، میں نے وہ قبضہ نہیں کیا، حالانکہ میرے اوپر وہ واجب تھا، مستحق تھا، واجب تھا۔ اما ثانی، مسلم فی میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے قبضے سے پہلے، اس لیے فَلِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيٌّ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيءِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ، یہ تو بالکل آسان بات ہے کہ مسلم فی مبی ہوتا ہے اور مبی میں قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ، مسلم فی میں شرکت اور تولیت بھی جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ، یہ بھی تو اس میں تصرف ہے۔ شرکت اور تولیت کیسے ہوگا؟ جو اس نے مجھ سے 1 من گندم لینی ہے 200 روپے کی، اس نے شرکت کر لی، ساتھ ایک اور لڑکے کو کہا کہ میں نے عبد القادر سے 1 من گندم لینی ہے 200 روپے کی، 100 روپیہ تو مجھے دے دو، تو میرے ساتھ شریک ہو جائے گا، آدھی آدھی گندم ہو جائے گی، یہ جائز نہیں۔ یا اس نے تولیت کی، دوسرے کو کہا کہ تم مجھے 200 روپے، پورے 200 روپے دے دو، وہ گندم میں تمہیں دے دوں گا، تو یہ بھی گویا کہ گندم بیچ ہی رہا ہے نا، شرکت کی صورت میں آدھی گندم بیچی، تولیت کی صورت میں پوری گندم بیچی ہے، تو یہ تصرف ہی تو کر رہا ہے اس میں، حالانکہ اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شرکت اور تولیہ بھی مسلم فی میں جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ، کیونکہ یہ بھی تو اس میں تصرف ہی کر رہا ہے، تو اس لیے تصرف تو جائز ہی نہیں ہے اس میں قبضے سے پہلے۔ فَإِن تَقَايَلَا السَّلَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ، یہ بات ابھی میں بتا بھی چکا ہوں۔ اگر ان دونوں نے بیع سلم میں اکالہ کر لیا کہ 200 درہم اس نے جو مجھے دیے تھے اور میں نے اس کو 1 من گندم دینی تھی، ہم نے بیع اکالہ کر لیا کہ بھی میں آپ کو گندم نہیں دیتا اور آپ مجھ سے 200 درہم واپس لے لیں، لم یکن لہو، رب السلم کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلم الہ سے رأس المال کے بدلے میں کوئی چیز خرید لے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ اس نے جو مجھ سے 200 درہم لینا ہے، اکالہ میں یہی ہوگا نا، یہ اس 200 درہم کے بدلے میں مجھ سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، یعنی ان 200 درہم میں قبضے سے پہلے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ پہلے مجھ سے 200 درہم لے گا، اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر اس کے بدلے میں دوبارہ مجھ سے کوئی بیع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے جو 200 روپیہ دینا ہے اس کے بدلے میں آپ سے خرید و فروخت کر لیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں فلانی چیز بیچ دو، ایسا نہیں کر سکتا۔
کیوں؟ حدیث کی وجہ سے، لقول علیہ السلام لا تأخذ الا سلمک، سلم بمعنی مسلم فیہ کی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، تم مسلم اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسلم فیہ ہی لینا، یہ اسوت ہے، ھذا عند بقاء العقد، اگر عقد باقی رہے تو مجھ سے مسلم فیہ لے، اور رأس مالک، یا پھر راس المال لینا، ای عند الفسخ، فسخ ہونے لگے تو پھر اپنا راس المال لینا، جب اب اکالہ ہم کر رہے ہیں تو فسخ کر رہے ہیں نا، اب اکالے کے وقت یہ راس المال ہی لے گا، راس المال کے بدلے میں کوئی چیز نہیں مجھ سے خریدے گا، چونکہ حدیث میں آیا ہے نا کیا مسلم فی لینا یا پھر راس المال لینا، اس نے مسلم فی تو لیا نہیں، اکالہ جو ہو رہا ہے راس المال بھی نہیں لے رہا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مجھ سے لے رہا ہے، تو حدیث کے خلاف ہو گیا۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری وجہ وَلِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَخَذَ شِبْهًا بِالْمَبِيعِ، دوسری وجہ کہ راس المال کو مبیع کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت حاصل ہے، اس نے جو مجھ سے 200 درہم لینا ہے وہ گویا کہ راس المال نہیں لے رہا، گویا کہ مجھ سے مبیع لے رہا ہے، اور کیسے لے رہا ہے وہ آگے بتاتے ہیں، اس کی کیسے راس المال کی مبیع کے ساتھ مشابہت ہوگی ہے۔ فلا يحل التصرف فی راس المال قبل القبض، جب یہ راس المال مبیع کے مشابہ ہو گیا تو اب اس راس المال میں بھی تصرف کرنا حلال نہیں ہوگا قبضے سے پہلے، کیونکہ مبیع پر قبضے سے پہلے مبیع میں تصرف کرنا حلال نہیں ہوتا، اور اس کی بھی مبیع کے ساتھ مشابہت ہوگی ہے۔ اب مبیع کے ساتھ مشابہت کیسے ہوئی ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، وَهَذَا یعنی ای کون راس المال شبیہا بالمبیع، راس المال کا مبیع کے مشابہ ہو جانا وہ اس وجہ سے ہے، لأن الإقالة بیع جدید فی حق ثالث، اقالہ جو ہوتا ہے وہ تیسرے آدمی کے حق میں بیع جدید ہو رہی ہوتی ہے، میں جب یہ مجھ سے 200 درہم لے رہا ہے اقالے کے طور پر تو یہ گویا کہ نئی بیع ہو رہی ہے، جب نئی بیع ہو رہی ہے، نئی بیع کے اندر اس وقت ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، جو عام اقالہ ہوتا ہے نا بیع کا، اس میں ایک مبیع ہوتا ہے اور ایک ثمن ہوتا ہے، آدمی جا کر اپنی چیز واپس لے لیتا ہے، پیسے اس کو دے دیتا ہے۔ اب جب بیع سلم میں اقالہ ہو رہا ہے، گندم تو میں نے اس کو دی نہیں، اب یہ اقالہ کر رہا ہے 200 درہم واپس لے رہا ہے، جب یہ مجھ سے 200 درہم واپس لے رہا ہے اس میں کوئی چیز تو مبیع ہوگی نا، کیونکہ بیع سلم یا کوئی بھی بیع اقالے کے وقت بیع ہو رہی ہوتی ہے، جب یہ ہماری بیع ہو رہی ہے تو اس میں مبیع کہاں ہے؟ یہ تو صرف مجھ سے 200 درہم لے رہا ہے، ہم پھر کیا کریں گے؟ اسی راس المال کو ہم مبیع بنا دیں گے، ہم کہیں گے یہی مبیع جا رہا ہے، اس لیے کہ اقالہ کو ہم نے بیع کی شکل تو دینی ہے، جب بیع کی شکل دیں گے اس میں مبیع تو شو کریں گے، مبیع پھر کس کو شو کریں گے؟ 200 درہم کے علاوہ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی 200 درہم کو ہم مبیع بنا دیں گے۔ دیکھو ولا يمكن جعل مسلم فیہ مبیعا لسقوطہ، یہاں مسلم فی کو تو مبیع بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلم فی تو ساقط ہو گیا، وہ تو میں نے دینا ہی نہیں ہے، اس کو اقالہ کر رہے ہیں نا، وہ پیسے واپس لینے ہیں، فجعل راس المال مبیعا، لہذا استحسان اب راس المال کو مبیع بنا دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی مبیع تو ہو نا جس کو آپ بیع کہہ رہے ہیں، اقالہ بیع ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مبیع ہوگا، اس کو مبیع بنا دیں گے۔ اب کیوں آپ نے اس کو مبیع بنایا ہے؟ کیا مشابہت ہے اس کی مبیع کے ساتھ؟ لأن رأس المال دین مثل مسلم فیہ، کیونکہ جو راس المال ہے یہ بھی مسلم فیہ کی طرح دین ہے، مسلم فیہ دین تھا نا، اور راس المال بھی دین ہے، تو جب یہ راس المال مسلم فیہ کی طرح دین ہے تو ان میں آپس میں مشابہت ہو گئی، لہذا ہم نے اس کو اس کے قائم کر دیا۔ الا انہ لا یجب قبضہ فی المجلس، مگر یہ کہ مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں، یہ ایک اشکال کا جواب بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بیع سلم کا اقالہ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اقالہ بیع جدید ہوتی ہے، تو بیع سلم کا اقالہ جب بیع جدید ہوگی تو یہ بھی بیع سلم جدید ہوگی نا، یعنی بیع سلم کا اقالہ بھی تو بیع سلم ہی ہوگا، یعنی اس میں جو بیع جدید ہو رہی ہے گویا کہ وہ بیع سلم ہو رہی ہے، کیونکہ جس بیع کا اقالہ ہو رہا ہے اس پر بیع جدید کا حکم لگاتے ہوئے بھی وہی بیع بولی جائے گی۔ اگر یہ بیع سلم کا اقالے کے وقت جو دوسری بیع ہمارے اندر ہو رہی ہے یہ بیع سلم ہے، تو بیع سلم کے اندر تو راس المال میں قبضہ کرنا واجب ہوتا ہے، اقالے کے وقت اگر آپ اس کو بیع بنا رہے ہیں تو پھر راس المال پر قبضہ کرنا اسی مجلس میں واجب ہونا چاہیے اقالے کے لیے، حالانکہ ہم کہتے ہیں اقالے کے وقت میں راس المال پر قبضہ کرنا مجلس میں ضروری نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ لأنہ لیس فی حکم الابتدائی، اس لیے کہ یہ ابتدائی لأنہ حکم اقالہ، کیونکہ یہ والا اقالہ لیس فی حکم الابتدائی من کل وجہ، حکم ابتدائی کا مطلب ابتدائی عقد سلم، کیونکہ یہ اقالہ ابتدائی عقد سلم کے حکم میں نہیں ہے من کل وجہ، اقالہ ضرور عقد سلم کے حکم میں ہے لیکن من کل وجہ عقد سلم کے حکم میں نہیں ہے۔ اصل عقد سلم جب شروع میں ہوا تھا وہ تو من کل وجہ عقد سلم تھا، جب وہ من کل وجہ عقد سلم تھا تو اس میں راس المال پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری تھا۔ یہ جو اقالہ ہم کر رہے ہیں بیع سلم کا، ہم اس کو بیع جدید کا نام دے رہے ہیں، یہ اقالہ من کل وجہ
عقد سلم کے حکم میں نہیں ہوتا، جیسے ابتداً عقد سلم ہو رہا ہو، جب یہ من کل وجن اس کے حکم میں نہیں ہوا تو جو احکام من کل وجن عقد سلم کے ہوتے ہیں جس میں راس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ احکام اس عقد سلم کے نہیں ہوگے جو من کل وجن عقد سلم نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لہذا اس میں راس المال پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، اس لیے کہ سلم جو بے سلم ہوتی ہے وہ من کل وجن عقد ہوتا ہے، اور اکالہ متعاقدین کے حق میں فسخ ہوتا ہے، تیسرے آدمی کے حق میں بے ہوتا ہے، لہذا یہ من کل وجن تو بے سلم کا عقد نہ ہوا۔ اچھا آگے، وفیہ خلاف ظفر، اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے، امام ظفر کا اس گزشتہ مسئلے میں امام ظفر کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اکالہ سلم میں راس المال پر قبضہ کیے بغیر اس کے عوض مسلم علیہ سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، یہ پچھلے مسئلے میں انہوں نے بتایا۔ والحجۃ علیہ ما ذکرناہ، امام ظفر کے خلاف ہماری دلیل وہ ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دی، پیچھے دو دلیلیں بیان کی، اوپر لکھا بین السور میں، من الحدیث، ایک ہم نے حدیث بیان کی ہے، یہ والی حدیث لا تأخذ الا سلمک اور رأس مالک، اور ایک اور ہم نے دلیل بیان کی تھی لأن الإکالۃ بیع جدید، ہے نا، دوسری کیا تھی؟ ایک حدیث بیان کی ہے اور دوسری معقول بیان کی ہے، جو بنائے والا نے اس موقع پر لکھا ہے اس نے کہا حدیث تو یہ لا تأخذ الا سلمک اور رأس مالک، اور معقول دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ أَخَذَ شِبْهًا بِالْمَبِيعِ إِلَى آخِرِهِ، ان دو دلائل کی وجہ سے ہم امام ظفر پر رد کرتے ہیں۔ بین السور میں دلیل عقلی لکھی ہے لأن الإکالۃ بیع جدید، اور بنائے میں دلیل عقلی لکھی ہے لأنه أخذ شبها بالمبيع إلى آخره، یہ ایک ہی بات بنتی ہے، کیونکہ جو لأنه أخذ شبها بالمبيع آگے کا هذا لأن الإکالۃ بیع جدید، یہ دونوں کا معال ایک ہی بنتا ہے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں، بنائے والے کی بات بھی ٹھیک ہے، بین السور والے کی بات بھی ٹھیک ہے۔